صلوات پڑھو بھائی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا بالقاسم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعود علی مظہر العجائب فجدہ عون لکا فی النوائب. کل غم و غم سے انجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد. بولایتک یا ولی یا ولی یا حضرات. کافی عرصے کے بعد اس جگہ پر بیٹھا ہوں اور صرف ذکر امام علی علیہ السلام کرنے کے لیے کا ذکر کرنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے. پروردگار سے مغفرت کی طلب کرتا ہوں اور چند فضائل مولا علی بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ کی خدمت میں ایک بار درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزو، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم قیامت تک بھی بیان کرتے رہیں تو ختم نہ ہوں. پھر بھی بعض مورخین کا یہ اعتراض ہے کہ ہم شیعان علی مولا علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، مگر میں کہوں گا کہ ہمیں آج تک فضائل علی کی حد ہی معلوم نہیں ہوئی تو حد کیسے بڑھائیں گے؟ عزیزو، میں نے آپ کے سامنے جو جملہ بیان کیا ہے یہ ولایت علی کے بغیر اللہ کے محبوب نبی کی رسالت خطرے میں ہے. وہ کیوں؟ تو عزیزو، سب سے بڑا فضائل تو خدا خود وہی بھیج کر بیان فرما رہا ہے کہ مجھے جتنی محبت نبی سے ہے اتنی ہی محبت علی سے ہے. نبی تمہاری رسالت تبھی قابل قبول ہوگی جب تمہاری امت کے دل میں علی کا ولایت اسی طریقے سے شامل ہو جیسے رسالت نبی شامل ہے. سبحان اللہ. اور میں کہوں گا خدایا مجھے بس اتنا بتا دے کہ علی سے اتنی محبت کی وجہ کیا ہے، تو عجب نہیں آواز قدرت آئے گی کہ نادان تو نہیں جانتا علی کون ہے. علی وہ ہستی ہے جس نے میری توحید کو بچایا ہے. اگر آج توحید نہ ہوتی تو نبوت بھی نہ ہوتی، نہ رسالت ہوتی. علی نے توحید کو بچا کر نبوت کو بھی بچا لیا اور رسالت کو بھی بچا لیا. صلوات پڑھ دیں. تبھی میں نے وعدہ کر لیا یا علی جب تک تیری ولایت کا اعلان 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے اپنے محبوب سے نہ کرا دوں تو کہنا. اب ایک اور سوال جو امت مسلمہ کے ذہن میں آیا ہے کہ خدایا تیری توحید کو کب خطرہ ہوا؟ خدایا تیری توحید کو کب خطرہ ہوا؟ تو علی نے خطرہ ہوا تو اور علی نے بچایا کیسے؟ تو جب نہیں کہ آواز قدرت آئے گی
کہ میں جانتا تھا کہ یوں سوال بھی ضرور کیا جائے گا، کیونکہ ولایت علی ہر کسی کو ہضم ہونے والی چیز نہیں ہے. ولایت علی ہر کسی کو ہضم ہونے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ ولایت علی ہضم ہونے کے لیے ماؤں کی طہارت اور پاکیزگی کا ہونا شرط ہے، اور وہ ہر کسی میں نہیں پائی جاتی ہے. تو سنو اور جان لو، جب دنیا میں کچھ نہ تھا، جب سے علی اور نبی کا نور قائم و دائم ہے، اور یہ دونوں غیبت الہیہ میں موجود میری عبادت کر رہے تھے. میں نے سورج کو خلق کیا، لوگوں نے سورج کو خدا مان لیا تو توحید خطرے میں آ گئی. میں نے چاند بنایا تو لوگوں نے چاند کو خدا مان لیا، جس سے میری توحید خطرے میں پھر آ گئی. میں نے ستاروں کو چمکایا تو لوگوں نے ستاروں کی ہی پرستش کرنا شروع کر دی، میری توحید پھر سے خطرے میں آ گئی. میں نے پتھروں کو بنایا تو لوگوں نے پتھروں کی پرستش کرنا شروع کر دی، اور توحید پھر سے خطرے میں آ گئی. میں نے آگ کو بنایا تو لوگوں نے آگ کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور توحید خطرے میں رہی. اور اب تو حد ہی ہو گئی کہ میں نے مریم کو اپنے گھر میں پالا، جنت سے مریم کے لیے کھانا بھجوایا. بے شک مریم بتول تھیں، بتول ہیں اور بتول رہیں گی، مگر جب مریم کے یہاں عیسیٰ کی آمد کا وقت آیا تو میں نے دیکھا توحید پھر سے خطرے میں آ رہی ہے. میں نے کہا مریم یہاں سے چلی جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، جچا خانہ نہیں. مریم چلی گئی اور عیسیٰ کی ولادت ہو گئی، مگر توحید پھر بھی خطرے میں ہی رہی، کیونکہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا جانے لگا. لوگ پھر سے گمراہیوں کی طرف چلے گئے، اور خدا تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، تو خدا کی توحید خطرے میں ہی رہی. خدا نے دیکھا 1,24,000 نبیوں کے بعد بھی، نبوت اور رسالت کے بعد بھی توحید کی کشتی مجدار میں پھنسی ہے، تو خدا نے نور علی کو فاطمہ بنت جناب فاطمہ بنت اسد کے شکم میں مجسمے میں ڈھال کر بھیجا، اور جبرائیل سے کہا اے جبرائیل فاطمہ بنت اسد سے کہو کہ اے بی بی خدا کہہ رہا ہے اپنا گھر چھوڑ دو اور کعبے میں چلی جاؤ. جبرائیل نے کہا کہ دیکھو ولادت علی کا وقت نزدیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ولادت میں کچھ ہو جائے تو آپ خانہ کعبہ میں چلی جائیں، خدا کہہ رہا ہے. اب جناب فاطمہ بنت اسد مسکرائیں اور کہا اے جبرائیل دیکھو ولادت علی کا وقت نزدیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوں اور ولادت علی کا وقت بالکل نزدیک آ جائے اور تم کہو کہ اے بی بی یہاں سے چلی جاؤ، جیسے مریم کو کہا تھا. یہ عبادت خانہ ہے، جچا خانہ نہیں، کیونکہ میں دیکھ چکی ہوں کہ وقت ولادت نبی کی ماں کو خدا کے گھر سے نکالا جا چکا ہے. جبرائیل نے بی بی سے کہا اے بی بی ایسا نہ ہوگا، خدا خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بی بی وہ تھی عیسیٰ کی ماں جس کی وجہ سے توحید کو خطرہ برقرار رہا، اور تو ہے اس علی کی ماں جو توحید کو بچانے والا ہے. اے بی بی اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اتنی بڑی امانت اس دنیا میں دینے جا رہی ہے کہ اگر میں جسم رکھتا تو تیرے استقبال کے لیے خود تشریف لاتا. اب بی بی چلی خانہ کعبہ کی طرف. بی بی نے پھر جبرائیل سے کہا کہ دیکھو خانہ کعبہ میں قفل لگا ہوا ہے، قفل کہتے ہیں تالے کو. میں غیرت دار ابو طالب کی زوجہ ہوں، کسی کے در پر مانگنے نہ جاؤں گی. جبرائیل نے کہا کہ اے بی بی فکر زدہ نہ ہو، آج رحمت الہی جوش میں ہے. خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ بی بی ہم تیرے لیے کعبے میں ایسا در بنا دیں گے کہ قیامت تک اس در میں کوئی قفل لگا ہی نہیں پائے گا. تو عزیزو
ولادت علی خانہ کعبہ میں ہوئی، اور دو جملے پھر ربط مصائب کی طرف پہنچ رہا ہوں۔ نور علی کو مجسمے میں ڈال کر جب شباب میں پروان چڑھا کر نبی کے ہم قدم ہوا تو کیا کہنا اس شان قدرت کا کہ علی نے سورج کو پلٹا کر بتایا کہ دیکھو جس سورج کو تم خدا مانتے ہو اسے میں نے پلٹا دیا، لہذا یہ خدا کبھی نہیں ہو سکتا۔ خدا کی توحید کی کشتی ایک مجدھار سے پار ہوئی۔ پھر علی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ دیکھو یہ وہی چاند ہے جس کو تم خدا مانتے تھے، یہ خدا نہیں ہے، یہ صرف ایک چاند ہے، یہ صرف ایک اللہ کا بنایا ہوا مجسمہ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کشتی توحید کو تھوڑا سہارا ملا۔ علی نے ستارے کو در پر بلا کر بتایا کہ دیکھو یہ وہی ستارہ ہے جس کی تم پرستش کرتے تھے، یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے اور توحید کو سہارا ملا۔ اب ابو طالب کے لال نے پتھروں سے بنے بتوں کو توڑ کر خانہ کعبہ میں یہ بتا دیا کہ یہ بھی خدا نہیں ہے۔ مگر عزیزو خدا کی توحید پھر بھی خطرے میں ہی رہی کہ ایک نصیری نے علی سے بولا کہ میں نے مانا سورج خدا نہیں ہے کیونکہ آپ نے اسے پلٹا دیا، میں نے مانا کہ چاند بھی قابل پرستش نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، مجھے انکار نہیں کہ ستارہ آپ کی چوکھٹ پر اتر آیا، مجھے یقین ہے کہ بتوں کو آپ نے توڑا۔ تو اے لوگوں، میں یہ نصیری کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ میرا خدا آج سے سوائے علی کے کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن توحید پھر بھی خطرے میں رہی تو مولا نے فرمایا کہ اے توحید پریشان نہ ہو، میں شب ہجرت بستر نبی پر سو کر بتاؤں گا کہ دیکھو میں خدا نہیں کیونکہ خدا کو کبھی نیند آتی ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں۔ مولا نے فرمایا کہ اے توحید پریشان نہ ہو، میں شب ہجرت بستر نبی پر سو کر یہ بتا دوں گا کہ دیکھو میں خدا نہیں ہوں کیونکہ خدا کو کبھی نیند آتی ہی نہیں ہے، اور میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کر یہ بتا دوں گا کہ دیکھو زکوٰۃ خدا کے لیے دی جاتی ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ حدیث ہے کہ علی نے کہا اے توحید خدا، میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر ضربت کھا کر ہی تجھے بچاؤں گا مگر تجھ پر آنچ نہ آنے دوں گا۔ بس عزیزو دین اسلام نے بڑھ کر کہا کہ اے فرزند نبی، صلوات پڑھے ایک بار خدا کے دین نے بڑھ کر کہا، آواز دی کہ یا علی، آپ جب ضربت کھائیں گے اور اس دنیا سے رخصت کر جائیں گے تو پھر اس دین کا کیا ہوگا، دین خدا کا کیا ہوگا؟ دین خدا پر کوئی مصیبت آئے گی تو اس کو بچانے والا کون ہوگا؟ تو امام حسن علیہ السلام نے بڑھ کر کہا، آواز دی اے دین خدا پریشان نہ ہو، میں اپنے جنازوں پر تیروں کی بارش کروا کر تیروں کی بارش کو برداشت کروں گا مگر تجھ پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا۔ دین اسلام نے پھر بڑھ کر کہا کہ مولا آپ کے بعد کون میری حفاظت کرے گا؟ تو عزیزو امام حسین آگے بڑھے اور کہا کہ اے دین خدا پریشان نہ ہو، اے نانا کے دین، میں سجدے میں اپنا سر کٹا دوں گا مگر تجھے بچاؤں گا۔ دین اسلام نے پھر بڑھ کر کہا کہ اے فرزند نبی، میرا بچانا آسان نہیں، مجھے امت مسلمہ نے ضعیف کر دیا ہے، مجھے جوانی چاہیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اے نانا کے دین، میں اپنے 18 سال کے علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل برداشت کروں گا تو تجھے جوانی علی اکبر دے دوں گا۔ اے نانا کے دین، میں تجھے بچانے کے لیے اپنے 32 سالہ بھائی عباس کے بازو دوں گا، قاسم کی بھی کمسینی دے دوں گا، اصغر کا بچپن دوں گا، تو پریشان نہ ہو مگر اس توحید کو خطرے میں نہ آنے دوں گا۔ کہا مولا ایک ردا بھی چاہیے۔ تو زینب نے بڑھ کر کہا کہ نانا کے دین، میں اپنی ردا تجھ پر نثار کر دوں گی مگر تجھ پر آنچ نہ آنے دوں گی۔ عزادارو بس 18 رمضان نمودار ہوئی تو جناب ام کلثوم چاہتی ہیں کہ میرے بابا آج میرے گھر افطار کرے۔
مولا کو خبر پہنچا دی گئی. مولا نے کہا کہ بیٹی افطار تو میں کروں گا لیکن دسترخوان کثیر نہیں ہونا چاہیے, زیادہ طویل دسترخوان مت لگانا. تو بیٹی نے کہا ٹھیک ہے بابا آپ تشریف لے آئیں. مولا تشریف لائے. مولا نے دیکھا جب دسترخوان لگایا گیا, یہ ہے فرزند علی کا دسترخوان, بنت علی کا دسترخوان, کہ جس پر صرف 3 شے مہیا ہے. وہ کیا ہیں؟ 2 عدد جوں کی روٹی, نمک اور دودھ. مولا نے دیکھا, فرمایا بیٹی تم تو جانتی ہو کہ میرا افطار کیا ہوتا ہے, پھر تم نے یہ اتنا سب کیوں کیا؟ اس میں سے خدا کے لیے اس میں سے کچھ کم کر دو. تو جناب ام کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھا لیں, تو مولا تڑپ اٹھے, نہیں بیٹی نہیں, نمک مت لے جاؤ, بہتر ہے کہ تم دودھ لے جاؤ, اس میں سے دودھ اٹھا لیجیے. تو ام کلثوم نے عرض کیا کہ بابا میں چاہتی ہوں کہ یہ دودھ آپ نوش فرمائیں, مگر میرا سخی مولا فرماتا ہے کہ اس دودھ کو کسی ضرورت مند کو دے دینا, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. بس مولا نے افطار کیا, اور جب رات نزدیک ہوئی تو مولا صحن خانہ میں ٹہلنے لگے. ایک عجیب سی کیفیت مولا کے چہرے پر تھی آج مولا کی. جب ام کلثوم نے دیکھا تو باپ کے قریب آئیں اور دریافت کیا کہ بابا کیا بات ہے, آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ آج مجھے اس سے ملنا ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. بس اتنا سننا تھا کہ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. باپ نے کسی طریقے سے ام کلثوم کو دلاسا دیا اور کہنے لگے کہ مجھے مسجد جانا ہے اپنے خالق کی عبادت کے لیے. تو بیٹی نے کہا کہ بابا ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہوا ہے, آپ کیوں مسجد جانا چاہتے ہیں؟ مگر میرے مولا نے کہا کہ نہیں مجھے مسجد جانا ہے, میرا خالق مجھے آواز دے رہا ہے. مولا مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سویا ہوا ہے. مولا نے اسے جگایا اور کہا کہ جس کام کے لیے آیا ہے اس کے لیے آمادہ ہو جا, یہ ہے میرا امام. مولا نے نماز شب پڑھی. اس کے بعد جب صبح نمودار ہونے لگی تو مولا نے اذان کہی, پھر اقامت کہی اور نماز کے لیے آمادہ ہوئے. بس اب جیسے ہی میرا مولا سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھتا ہے تو ایک ظالم نے آ کر میرے مولا کے سر مبارک پر تلوار سے ایسا وار کیا, میرے مولا کے سر کو 2 پارا کر دیا. کسی چاہنے والے نے, بلکہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے یہ ندا دی کہ میرے مولا کو قتل کر دیا گیا ہے. جب جناب زینب کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو جناب زینب تڑپ اٹھی اور کہا بھیا حسن ذرا دیکھو تو کیا ماجرا ہے. دونوں بھائی مسجد کی طرف دوڑے پہنچے. مسجد کوفہ میں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ باپ کو خون میں آلودہ دیکھا. باپ خون میں آلودہ ہے. دونوں بیٹوں نے باپ کو سہارا دیا اور چاہنے والوں کی مدد لے کر گھر تک پہنچے تو باپ کو اس حال میں دیکھ کر زینب تڑپ گئی. طبیب کو بلایا گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. مولا نے وصیت کرنا شروع کی کہ حسن میرے بعد تم ہی امام وقت ہو, لہٰذا مجھے غسل و کفن تم دینا. میرے لال خدا کا دین تمہارے حوالے ہے. حسین میرے لال تجھے بڑا سخت مرحلہ طے کرنا ہے. مولا نے امام حسین کو سینے سے لگایا, کہا میرے لال خدا حافظ. تبھی سنا کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. مولا نے کہا کہ میرے جیتے ہوئے کون رو رہا ہے, ابھی تو میں زندہ ہوں. تو جناب ام البنین سامنے آئی اور فرمایا کہ آقا آپ نے سب سے وصیت کی ہے مگر میرا عباس بڑی حسرت سے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ شاید آپ اسے بھی کچھ کہیں, لیکن آپ نے اسے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا. تو امام نے عباس کو بلایا اور اپنے سینے سے لگایا, پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا میرے عباس تجھے میں نے بڑی دعاؤں سے خدا سے مانگا ہے. میرے لال کربلا میں حسین کے ساتھ رہنا, تجھے کربلا کے لیے میں نے خدا سے مانگا ہے. بس ادادارو بیٹیوں کو پیار کیا اور کہا حسن میرے لال میرے بعد یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا. بس اتنا کہنا تھا کہ ہمارا امام اس دار فانی کو چھوڑ کر اس
دنیا سے رخصت ہو گیا. حسنین نے سروں سے حسن و حسین نے سروں سے امامے اتار دیے. زینب ام کلثوم نے سروں پر خاک ڈالی. آج اولاد علی یتیم ہو گئی, کوہرام برپا ہو گیا. ہائے آج ہمارا امام ہمارا مولا ہم سے جدا ہو گیا. انا للہ